عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ کریم نے انسان کو جائز مال کمانے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوں تو دین اسے اچھا لباس پہننے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اگر اس کے پاس رزق حلال ہو تو وہ اچھے کھانے کھائے، کوئی منع نہیں ہے۔ وہ شادی کرے، اس کے ہاں بچے ہوں، گھر بسائے، خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے۔ ہر جو جائز ممکن کوشش ہے وہ اپنے گھر کو خوش رکھنے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن حکم ہوتا ہے کہ دولت کی لالچ میں، گھر بار کے چکر میں، اولاد کے چکر میں، اے بندے تو کبھی اللہ سے غافل نہ ہو جانا۔ جو انسان مجبوری سے غلطی کر بیٹھتا ہے اسے معافی مل جاتی ہے، اور جو یہ کہے کہ میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، میرا دھیان نہیں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ اور جس پر غفلت طاری ہو جائے، جو غفلت کا شکار ہو جائے، پھر وہ شخص روز بروز مزید غافل ہو جاتا ہے۔ دولت کماتے کماتے مقصود دولت نہ بنائے، مال کماتے کماتے مال کی محبت دل کے اندر نہ لے کر آئے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جو دولت تو کماتے ہیں مگر دولت کو مقصود نہیں بناتے۔ وہ رزق حلال کماتے ہیں مگر دولت کو اپنے سر پہ سوار نہیں ہونے دیتے۔ وہ رزق حلال کماتے ہیں مگر وہ دولت کے بندے بن کر زندہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بندے بن کر زندہ ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ بننے پر خوش قسمتی سمجھتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں ہر چیز کو دولت میں تولا جا رہا ہے، ہر چیز کے اندر دولت ہے، مال ہے، ہمارا ذہن ہی پیسے بن چکے ہیں، اور ہر بندے نے یہی اینک لگا لی ہے کہ پیسے ہونے چاہیے، دولت ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ فرمایا کہ مال بھی تمہارا ہے، اولاد بھی تمہاری ہے، اور رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی موجودگی سے تم غافل ہو جاؤ۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں، کیونکہ سڑک جو ہے وہ رستہ ہے، منزل نہیں۔ دولت، مال، رزق یہ رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، اس لیے کہ ہم مال کمائیں، دولت کمائیں، رزق حلال کمائیں اور اپنی کمر سیدھی کریں، اور جب حالات ٹھیک ہو جائے تو ہم سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ ہم اس لیے مال کمائیں تاکہ ہمیں کسی سے پیسے مانگنے نہ پڑے۔ ہم اس لیے رزق حلال کمائیں تاکہ اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ہم اس لیے مال کمائیں، اس لیے رزق حلال کمائیں کہ دین کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں۔ یہ مقصود تھا۔ دین کے کام آنا، منزل نہ بنانے سے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر چیز کو پیسوں میں تولا جا رہا ہے۔ رات کو بھی پیسے گن کے سوتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کے پھر پیسے گننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کو پیسوں کے اندر تولا جا رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دوڑ میں جیت بھی کوئی نہیں رہا۔ پہلے ہمارے آتے ہیں دادا جان، وہ بھی اسی دوڑ میں لگے ہوئے تھے کہ میں چند پیسے کما لوں، اس کے بعد میں کیا کروں گا کہ میں اپنے بچوں کی مجبوریوں کو حل کر کے سکون سے بیٹھ کے اللہ اللہ کروں۔ دادا جان کا ارادہ یہ تھا کہ میں چند پیسے کما لوں تاکہ اپنے بچوں کو مشکل سے نکال سکوں، لیکن جب وہ اس دوڑ میں لگے تو بس یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ پھر آتے ہیں ہمارے ابا جان، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اتنا کمانا ہے کہ اپنی مشکلیں آسان، بھاگتے بھاگتے چلے گئے۔
پھر ہم آئیں گے، پھر ہماری اولادیں آئیں گی، ہم اسی دوڑ میں دوڑتے رہیں گے اور دوڑ دوڑ کر چلے جائیں گے۔ جیتے گا کوئی بندہ نہیں جیتے گا۔ پیسے کی لالچ نے انسان کو برباد کر دیا، پیسے کی ضرورت نے انسان کو برباد کر دیا۔ پیسے سے انسان کی حیثیت دیکھی جا رہی ہے، اس کے سٹیٹس کو دیکھا جا رہا ہے۔ شخصیت کو ہم نے دھتکار کے پیسے کو اپنا لیا، ہم نے پیسے کے چکر میں اپنے رشتے کھو دیے ہیں، اپنے تعلق کھو دیے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے صرف پیسے کے چکر میں۔ اور صرف اس لیے نہیں کہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں، وہ جائز ہے، عبادت ہے، کمانا چاہیے، لیکن جب ہم اپنی خواہشات میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حضرت بہاءالحق بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان کو دیکھا، وہ لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، سونا چاندی جواہرات ہیرے بیچ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ وہ لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، آس پاس اس کے رش لگا ہوا تھا، وہ اپنا سامان بیچ رہا تھا، لاکھوں روپے کما رہا تھا، لیکن جب میں نے اس کے دل کی طرف نظر لگائی تو مجھے نظر آیا کہ اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میرے ذہن میں یہ گمان آیا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، یہ کیوں پیسے کے چکر میں لگا ہوا ہے؟ اگر یہ اس قدر اللہ کی یاد میں ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں، تو کیوں یہ پیسے کما رہا؟ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ گمان آیا، یہ خیال آیا، لیکن آپ وہیں پر کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور منظر دیکھا، اسی بندے میں ایک اور رنگ دیکھا کہ وہ جو بندہ لاکھوں روپے کما رہا تھا، اختتام حج پہ وہی بندہ سارے پیسے اللہ کی راہ پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہیں دولت کے الجھاؤ میں تو نہیں پھنس گئے، ہم کہیں دولت کے شکنجے میں تو نہیں آ گئے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں دولت نے اپنی طرف کھینچ تو نہیں لیا، یا اس کے ہم دیوانے تو نہیں ہو گئے۔ بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، اور ہم بھی سنتے آئے ہیں، آپ بھی سنتے آئے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بھائی پردیس جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں 3 سال کے لیے جاؤں گا اور وہاں سے کچھ پیسے کما کر واپس آ جاؤں گا، اور یہاں آ کر کوئی اپنا کام کروں گا، کاروبار کروں گا۔ لیکن جب وہ چلا جاتا ہے، اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں 3 سال کے لیے جاؤں گا، 3 سال کے بعد واپس لوٹ آؤں گا، تب تک میرے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، قرضہ بھی اتر جائے گا، پھر اس کے بعد میں نے یہاں آ کر کوئی کاروبار کرنا ہے۔ 3 سال کا کہہ کر گئے تھے، 30 سال ہو گئے لوٹ کر نہیں۔ کہا تھا کہ 4 سال وہاں رکوں گا اور 4 سال کے بعد واپس لوٹ آؤں گا، سال 40 گزر گئے، جناب واپس نہیں آئے۔ کیوں واپس نہیں آئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیالات چھوٹے تھے۔ خیال یہ تھا کہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بچوں کی فیس پوری پڑنے لگ جائے، بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، ہمارا قرضہ اتر جائے، تو تھوڑے پیسے مزید کما کے میں واپس آ جاؤں گا اور یہاں آ کر کاروبار کروں گا۔ لیکن جب جاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، تو انہیں پھر یہ خیال آتا ہے کہ پہلے تو پنکھے کا بل بھی دیتے تھے، اب اے سی کا بھی دینا پڑے گا۔ پھر جب وہ مزید آگے بڑھتے ہیں تو ان کے خیالات میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی گاڑی سے کام نہیں بنتا، ہماری فیملی چھوٹی گاڑی میں پوری نہیں آتی، اب بڑی گاڑی لینی پڑے گی۔ پھر وہ بڑی گاڑی لیتے ہیں، اور جب وہ بڑی گاڑی لیتے ہیں تو مزید خیالات میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں گاڑی تو بڑی لے لی، مگر یہ ہمارے گھر میں کھڑی نہیں ہوتی۔ اگر سامنے والا گیراج مل جائے، سامنے والا پلاٹ مل جائے، تو اس کے اندر ہم خوبصورت گیراج بنا سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ الجھ گئے، اور جو ہماری توجہ مالک حقیقی کی جانب ہونی چاہیے تھی، ہم اس سے بھٹک گئے۔ ذوق کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے لوگ، پھر نمازیں بھی مختصر ہو گئی۔ ذوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے لوگ، پھر تلاوت بھی مختصر ہو گئی۔ ذوق کے ساتھ لوگ شام کو درود پاک کی تسبیح کیا کرتے تھے، پھر وہ تسبیح حساب کتاب میں بدل گئی۔ قرآن کی تلاوت جو فجر کے بعد کیا کرتے تھے، وہ دفتر کی تیاری میں بدل گئی۔ ہم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ دولت
کارخانہ نہیں دیتا، دولت فیکٹری نہیں دیتی، دولت سیٹھ صاحب نہیں دیتے، ارے دولت دینے والی تو رب کریم کی ذات ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں اس کی جانب توجہ کیوں نہیں کرنی چاہیے جو دیتا ہے؟ ہمیں اس کی طرف بھاگنا چاہیے جو عطا کرتا ہے، جس کی برکت سے، جس کے کرم سے ملتا ہے، یا اس کی جانب بھاگنا چاہیے کہ جو ایک سبب ہے بس، جو ایک ذریعہ ہے بس، اور ہم سبب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ذریعے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم مالک حقیقی کی طرف توجہ نہیں کر رہے، اس لیے ہم الجھاؤ کا شکار ہیں، خواہشات میں اضافے پہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں کہ بس آگے نکل جاؤں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لوں، لیکن یہ نہ کبھی کسی کی پوری ہوئی ہے نہ ہوں گی۔ بندہ تھکتے تھکتے تھک جائے گا، مرتے مرتے مر جائے گا، بس جیت نہیں پائے گا کہ میں زیادہ پیسے کما سکوں، یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جبھی پیسے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے خیالات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کے کاروبار میں، اس کے اپنے خیالات میں، اس کے معاملات میں وہ مزید وسیع کر لے گا انہیں، اور پھر کہے گا کہ نہیں مجھے اب مزید پیسوں کی ضرورت ہے، مزید پیسوں کی ضرورت ہے، وہ مزید کی لالچ اسے بوڑھا بھی کر دے گی اور فنا بھی کر دے گی، اور ساری زندگی اس کی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزر جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ ہے فخر ابو ذر، کچھ لوگ فخر ابو ذر کے قائل ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فخر ابو ذر کے قائل ہیں، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی مزاج کے قائل تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی تابعی ہیں۔ ہمارے ہاں میں تو بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، بہت ساری نصیحتیں کرنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اب دور تقریریں کرنے اور سننے کا ہے، عمل کرنے والے لوگ چلے گئے، عمل کرنے والا زمانہ گزر گیا۔ پہلے جو لوگ عمل کیا کرتے تھے، عمل کے میدان میں اترا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی باتوں سے نصیحتیں نہیں لیا کرتے تھے، ان کے لیے بس ایک جملہ کافی ہوتا تھا، وہ ایک لفظ ان کی زندگی بدل دیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ او علمو بس کریں یار، علمو بس کریں یار، او تینوں بس اکو ہی رف درکار۔ وہ جب عمل کے دروازے پر آتے تو پھر ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت حرم بن حیان عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے آپ سے مشورہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیسا مشورہ؟ کہا حضرت میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہوں، میرا کسی اور جگہ بھی جانے کو دل ہے، میں چاہتا ہوں کسی اور جگہ چلا جاؤں، ہجرت کر جاؤں، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ملک شام چلے جاؤ۔ حضرت حرم بن حیان نے سوال کیا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، حضرت اویس قرنی نے جواب دیا ملک شام چلے جاؤ۔ حضرت حرم بن حیان نے اگلا سوال پھر کر دیا، عرض کی حضور اگر میں ملک شام چلا جاتا ہوں تو میں وہاں جا کر کاروبار کیا کروں گا؟ میں وہاں جا کر کھاؤں گا کہاں سے، رہوں گا کہاں؟ جب حضرت حرم بن حیان نے یہ سوال کیا تو حضرت اویس قرنی بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے اٹھے، اپنا رومال کندھے پر رکھا اور چلنے لگے۔ حضرت حرم بن حیان تعجب میں حسرت بڑی نگاہوں سے دوبارہ پکارنے لگے، عرض کرنے لگے حضور آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے آپ سے سوال کیا، گزارش کی کہ اگر میں وہاں جاتا ہوں تو رہوں گا کہاں، کاروبار کیا کروں گا، کھاؤں گا کہاں سے، اور آپ جواب دیے بغیر چل پڑے۔ تو آپ واپس پلٹے اور مخاطب کر کے فرمایا حرم بن حیان، جس کا یقین ہی ابھی تک اس بات پر کمزور ہے کہ اسے عطا کون کرتا ہے، اس کی روزی کی ذمہ داری کس کی ہے، اس شخص کو میں نصیحت کیا کر سکتا۔ یہ انداز دیکھیے آپ کا ان کے سمجھانے کا، لفظ جملے انسان وہ ان کی زندگیاں بدل دیا کرتے تھے، سادے سادے سے لفظ، سادی سادی سی باتیں، مختصر سی نصیحت، زندگی بدل جاتی تھی۔ لیکن آج بڑی بڑی تقریریں، گھنٹے گھنٹے بھر کی تقریریں بھی لوگوں کی ایک ادا بھی نہیں بدل سکتی۔
آپ نے فرمایا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ وہاں جا کر کاروبار کیا کریں گے، کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، رہیں گے کہاں؟ ارے آپ کا تو ابھی تک اپنے اللہ پر توکل ہی مضبوط نہیں ہے، میں آپ کو نصیحت کیا کروں؟ اپنے رب پر توکل کو مضبوط کریں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ حضرت اویس کرنی کی اس نصیحت پر حضرت اویس کرنی کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ نصیحت کام ہی تب آتی ہے جب انسان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ابھی کیا ہے کہ ہماری جو غفلت ہے نا، وہ پتہ کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ہم سب کو پیسے بڑے پیارے، پیسوں میں پتہ نہیں کیا کشش ہے کہ جب ان کو یاد کیا جاتا ہے اور یہ آ جائیں تو ان سے منہ نہیں پھیرا جاتا۔ یہ بڑے اچھے لگتے ہیں، ہر کسی کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یہ جو آج کے دور کے بڑے بڑے پیران عظام، پیر طریقت، جو طریقت کا اور تصوف کا درس دیتے ہیں، یہ انہیں بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو جناب کہتے ہیں فقیر بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، فقیری اختیار کر لو، وہ لوگوں کو تو فقیری کا درس دے رہے ہیں اور خود امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، ان کے مزاج میں بڑی ظرافت تھی، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، باتیں بڑی دل لگی کی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو خوشبو کون سی پسند ہے؟ وہ فرمانے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید غریبی کا ڈر سب سے بڑا ڈر ہے۔ ہم لوگوں نے غریبی کے ڈر کو بہت بڑا ڈر سمجھ لیا، ہم غریبی کے خوف سے کانپتے ہیں۔ لیکن ہم در مصطفیٰ پہ جائیں تو حضور نے تو ہمیں کوئی اور ہی ڈر سمجھایا ہے، حضور نے تو ہمیں کوئی اور ہی ڈر بتایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 3997، 3997، 3997 نمبر حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین گئے ہوئے تھے حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے۔ جب آپ واپس آئے تو بہت سارا مال لے کر آئے، بہت سارا وہاں سے مال لے کر آئے، اور جب مال لے کر واپس پہنچے تو صحابہ کو خبر ہو چکی تھی کہ ابو عبیدہ بن جراح واپس آ گئے ہیں اور بہت سارا مال لے کر آئے ہیں۔ عام روٹین یہ ہوتی تھی کہ صحابہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، تھوڑی دیر قرب مصطفیٰ میں بیٹھتے، حاضری دیتے، پھر اس کے بعد گھروں کو چلے جاتے۔ معمول کے مطابق صحابہ آئے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، تھوڑی دیر قرب مصطفیٰ میں بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تو باقی سارے لوگ وہیں پر موجود رہے۔ حضور جانتے تھے، حضور تھوڑی دیر کے بعد حجرہ مبارک سے باہر آئے تو حضور مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے کہ تمہیں خبر ہو گئی ہے کہ مال آ چکا ہے؟ عرض کی جی حضور خبر ہو گئی ہے کہ مال آیا ہے، جانتے ہیں۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا کہ ہاں مال آیا ہے، بدری صحابہ کو بھی ملے گا، باقیوں کو بھی ملے گا، مال آیا ہے، مال کو بانٹتے ہیں، سب کو ملے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کبھی ان پر غربت نہ آئے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان پر کبھی غربت نہ آئے، اور کرنی بھی چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا مال آیا ہے، بانٹنے لگے ہیں، تقسیم کرنے لگے ہیں، لیکن حضور کے دل اطہر میں امت کے لیے جو ڈر تھا وہ کیا تھا؟ حضور کے دل مبارک میں امت کے لیے جو خدشہ تھا وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر غریبی کا ڈر نہیں۔ وہیں پر حدیث کے لفظ ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا مجھے تم پر غریبی کا ڈر نہیں، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے یہ خوف ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، تم مالدار ہو جاؤ گے، مجھے تمہاری غریبی کا ڈر نہیں،
بلکہ تمہارے مالدار ہونے کا ڈر ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، بڑے شاندار جملے ہیں آپ کے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دنیا میں مبتلا ہو گئے تو کہیں تمہاری بھی حالت پہلی امتوں جیسی نہ ہو جائے جو دنیا میں مبتلا ہوئی تھی تو اللہ کی نافرمانی کر بیٹھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری مخلوق کو ہلاک کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ یارو ڈر جاؤ پیسوں سے، ڈر جاؤ جائیدادوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے مالدار ہونے سے۔ جب کسی انسان کے پاس پیسے آتے ہیں تو معاذ اللہ سستی بھی آتی ہے، جب کسی انسان کے پاس پیسے آتے ہیں تو معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جب کسی انسان کے پاس پیسے آتے ہیں تو معاذ اللہ فضول خرچی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جب کسی انسان کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ہر چیز کو وہ دولت کے ترازو پہ تولنا شروع کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں رکھے لیکن دنیا کو ہمارے دل کے اندر نہ رکھے۔ ہم دنیا میں رہیں مسافر بن کے، ہم اس لیے رہیں کہ ہم یہاں مسافر ہیں۔ ہم تو غریبی سے ڈرتے ہیں، ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں، غریبی کا ڈر ہمیں زیادہ ڈر لگتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو ڈر ہمیں بیان فرمایا ہے وہ غریبی کا نہیں ہے، وہ مالدار ہونے کا ڈر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم مالدار ہو جاؤ، تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے اور تم گمراہ ہو جاؤ، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ تو میرے یارو ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، اپنے ہی پیسوں سے ڈر جاؤ، اپنی ہی جائیداد سے ڈر جاؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس فتنے سے ہم سب کو بچائے رکھے، اللہ ہمیں اس فتنے سے اپنی خاص پناہ عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ اقبال کہتا ہے کہ میں جب نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ آسانی پسند ہو گئے ہیں تو میری آنکھیں لہو نکالتی ہیں، میرے آنسو لہو بن کر نکلتے ہیں۔ جب کوئی بندہ جس بندے کو آسانی پسند آ جائے، جو تن آسانی کو پسند کر لے، آرام زندگی کو بسر کرنا شروع کر دے، پھر وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا، پھر وہ کسی انقلابی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اگر جو شخص آسانی پسند ہو گیا، سہولت پسند ہو گیا، پھر اگر وہ لاکھ سہولتیں بھی رکھتا ہو، لاکھ صلاحیت بھی رکھتا ہو، پھر بھی وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ آسانی پسند ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غفلت کہاں پر آئی ہے؟ غفلت اس جگہ پر آئی ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا کھانا شروع کر دیا ہے، اپنی مرضی کا پہننا شروع کر دیا۔ اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ کہاں گیا وہ زمانہ، کہاں گئے وہ چوک جہاں پہ لوگ بیٹھا کرتے تھے اور گھر گھر کے سارے گھر کی جوتیوں کو گانٹھا کرتے تھے؟ کہاں گیا وہ زمانہ کہ گھر کا ایک بڑا توڑے میں سارے گھر کی جوتیاں ڈال کر لے جاتا اور سارے جوتے اس کے سامنے رکھ دیتا کہ ان سارے جوتوں کو گانٹھ دو؟ کہاں گیا وہ زمانہ کہ گھر کی شادی ہے، خاندان کی شادی ہے، سب نے جوتے پالش کر کے پہنے ہیں، کسی نے نئے نہیں خریدے۔ آج تو ہمیں موقع نہیں ملتا، اتنے جوتے ہیں، کون سا اتارے اور کون سا پہنے، زمانہ بدل گیا۔ جب جب ہمیں آسانی ملتی گئی ہم غفلت میں مبتلا ہوتے چلے گئے، جب ہم آزائشوں میں آ گئے، مرضیوں میں آ گئے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے لگے، تو غفلت سے ہماری بربادی ہوگی۔ حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس آسانی کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے اس آسانی کو پسند نہیں فرمایا۔ جو اقبال نے کہا نا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، مصطفیٰ جان رحمت نے اس آسانی کو پسند نہیں فرمایا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بچھانے کے لیے ایک نرم بستر دیا اور کہا کہ یہ حضور کے بستر پر بچھا دو۔
ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر موٹی چارپائی کے بان کی چارپائی کے نشان دیکھتے ہیں حضور کی کمر مبارک پر، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ بلال ایسا کرو کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کے بستر کے اوپر اس نرم بستر کو بچھا دو۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب بان کی چارپائی کے نشان ہم مصطفیٰ جان رحمت کی کمر پر دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے وہ بستر لیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بستر پر بچھایا۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ مجھے تسلی ہو گئی کہ آج حضور کی کمر مبارک پر بان کی چارپائی کے نشان نہیں پڑے گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ڈبل کر کے اس بستر کو بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لے گئے۔ جب صبح صادق حضور باہر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا، بلال یہ میرا بستر کس نے بچھایا تھا؟ عرض کی حضور میں نے بچھایا تھا۔ حضور نے فرمایا، بلال اسے اٹھا لو، آج کے بعد اس طرح کا نرم بستر میرے بستر پہ نہ بچھانا۔ عرض کی حضور موٹی بان کے جو نشان ہوتے ہیں چارپائی کے، وہ آپ کی کمر مبارک پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے آپ کے بستر مبارک پر یہ نرم بستر بچھایا۔ آپ نے فرمایا، بلال تم نہیں جانتے اس نرم بستر کی وجہ سے مجھے کتنی گہری نیند آئی ہے اور میرے کتنے نفل رہ گئے۔ آج کے بعد اس بستر کو میرے بستر پہ نہ بچھانا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میں اس دنیا پہ مسافر بن کے آیا ہوں، سدا بہار یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اور حضرت عمر فاروق جیسا دلیر اور جری آدمی جو مزاجن سخت مزاج ہے، حضرت عمر جیسا آدمی جب حضور کی کمر مبارک پر موٹی بان کی چارپائی کے نشان دیکھتے تو رو پڑتے اور عرض کرتے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہیں اور وہ کتنی آسانیوں میں ہیں۔ کیسر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہیں اور کتنی آسانیوں میں ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اور اس قدر مشقت والی زندگی، اس قدر مشکل زندگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مومن کے لیے امید تھی، یہ ایک مومن کے لیے تسلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا کی تھوڑی سی مشکل ہم برداشت کر لیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں عطا فرما دے؟ کیا آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ یہ تھوڑی سی مشکل ہم برداشت کر لیں؟ اس آسانی کو بھی حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ جو اقبال نے کہا، لہو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی، حضور نے بھی اس آسانی کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ آسانی انسان کو غافل کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ آسانی انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھے ہیں کیا نظارے ہوتے ہیں گورنروں کے گھروں کے؟ جو وزیر اعلیٰ کا گھر ہوتا ہے اس گھر کا نظام کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جناب دنیا ہی علیحدہ ہے، وہاں کا ماحول ہی الگ ہے، اپنے آپ میں وہ ایک دنیا ہے۔ گورنروں کے گھروں کے جو چرچے ہیں وہ بڑے بڑے ہیں، ان کے اندر آزائشیں ہیں، سکون دہ چیزیں ہیں، نرم نرم بستر ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، طرح طرح کے روم ہیں، ہر طرح کے موڈ کے حساب سے ان کو کمرہ ڈیزائن کر کے دیا گیا۔ بڑے نظارے ہیں جو گورنر ہیں، آج کے جو بادشاہ ہیں، آج کے جو وزیر ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ بڑی بڑی شان والی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ امت کے خلیفہ ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے پانی مانگا ہے، لوگوں نے پانی کے اندر شہد ملا کر پیش کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے وہ پیالہ اپنے لبوں کے نزدیک کیا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، زاروں قطار آپ رونے لگے۔ وہاں پر موجود لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جناب امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں، لیکن ان کا رونا ہم سے دیکھا نہ گیا، ہم نے جب انہیں روتے دیکھا تو ہم نے بھی رونا شروع کر دیا۔
حضرت ابو بکر صدیق بڑی دیر روتے رہے، بڑی دیر روتے رہے۔ درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عظیم عبادت ہے صلوات، ذرا مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت جناب امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، امت کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے پانی مانگا، آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے پانی مانگا ہے، لوگوں نے شہد ملا کر آپ کو پانی پیش کیا۔ جب پانی پیش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے چھم چھم رونا شروع کر دیا۔ وہاں پر بیٹھے موجود لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو روتے دیکھا تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ہم وجہ نہیں جانتے تھے لیکن ہم نے بھی رونا شروع کر دیا۔ بڑی دیر تک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق روتے رہے، بڑی دیر تک۔ بہت دیر کے بعد آپ سنبھلے، آپ کی سسکیاں ختم ہوئی، آپ سنبھلے تو ہم نے عرض کی، یا امیر المومنین کیا وجہ بنی؟ آپ کی یہ کیفیت کیوں بن گئی؟ تو جناب ابو بکر صدیق آپ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو فرما رہے تھے، ہٹ جا، ہٹ جا، دور ہو جا مجھ سے، دور ہو جا مجھ سے۔ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے حضور سے عرض کی، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا چیز تھی؟ آپ کسے فرما رہے تھے کہ مجھ سے ہٹ جا، مجھ سے دور ہو جا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا میرے پاس دنیا آئی تھی اور میں نے دنیا سے کہا دور ہو جا مجھ سے، میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا۔ ابو بکر میں نے اسے اپنے سے دور کر دیا، وہ چلی گئی، لیکن مجھے یہ کہہ کر گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا ہے، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے محبت کریں گے، آپ کے بعد والے مجھے سنبھال کر رکھیں گے، آپ کے بعد والے میرے لیے آپس میں تعلق ختم کر دیں گے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے تو اس دنیا کو دور کر دیا، لیکن میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ میں نے تم سے پانی مانگا ہے، تم نے شہد ملا کر دیا ہے، مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کہ میں بھی کہیں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں جو دنیا میں مبتلا ہو گئے، کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں کہ جن پر اللہ نے دنیا پھیلا دی تھی اور وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تھے۔ میرے عزیزو، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے رمضان المبارک میں قرآن مجید کھولا تھا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے رمضان المبارک میں قرآن مجید کھولا تھا اور صرف چند سپارے پڑھے تھے اور وہ بھی پورا قرآن نہ پڑھ سکے؟ ہم موبائل کو پورا ٹائم دیتے ہیں، کسی کا فون آئے تو کال سنتے ہیں، کسی کا ایسا میسج آئے تو ہم جواب دیتے ہیں، ہفتے کے اندر 1-2 بار باہر کھانا کھانے کا، باہر جانے کے لیے پلان بھی کرتے ہیں۔ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹائم نکل رہا ہے، یاری دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں، لیکن غفلت کہاں پر ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے وظائف پڑھنے چھوڑ دیے ہیں، ہم نے نماز کو مختصر وقت دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ جو مجلس لگا کرتی تھی، رات کو بزم سجتی تھی درود شریف کی، وہ ختم ہو گئی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ تنے آسانی کی وجہ سے ہوا۔ جس قدر ہم آسانی میں مبتلا ہوتے گئے، اسی قدر ہم غفلت میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور اگر اس وقت آنکھ کھلے تو پھر اس کھلی آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غافلیت میں غافل بن کے زندگی نہ گزاریں۔ اگر آپ غافل بن کر زندگی گزاریں گے تو آپ کا ایک لمحہ آپ کو بہت خطرناک جگہ پر پھنسا سکتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، اس نے کہا یہ بھی یاد رکھیں کہ لمحے غافل ہوتے ہیں اور سزائیں صدیوں کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ غافل لمحہ ہوتا ہے، ہماری غفلت کسی لمحے کے لیے ہوتی ہے،
لیکن سزا صدیوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ لمحوں نے خطا کی تھی، سزا صدیوں نے بھگتی ہے۔ اور ہمارے شیخ باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ اے ہو مرشد پڑھایا، آپ فرماتے ہیں ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ غافل نہ ہو جانا، جو غافل ہو جاتا ہے وہ ایک دن کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، اولاد کی محبت میں اور مال کی محبت میں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ مال بھی تمہارا ہے، اولاد بھی تمہاری ہے، بس ان کی موجودگی میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ سڑک منزل نہیں ہوتی، مال اولاد یہ سڑک ہے، انہیں منزل نہ بنائیں۔ منزل اللہ کریم کی ذات ہے۔ جو سڑک پر رہ جاتے ہیں وہ بس وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا۔ جو سڑک سے گزر کر منزل کی طرف جاتے ہیں، اللہ بعد والوں کے دلوں میں بھی ان کا ذکر زندہ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں زندہ و تابندہ رکھے، اور اللہ اپنے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نویت سنت الاعتکاف کی نیت فرما کے سنتیں ادا فرما لیں۔